اب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں آپریشن کے ذریعے بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ تر ڈاکٹرز کی رائے اور تجربے میں سی سیکشن ایک آپشن سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا اور سی سیکشن شدید ضرورت کے تحت ہی کیا جاتا ہے. لیکن دوسری جانب ایک رائے یہ بھی قائم ہو رہی ہے کہ سی سیکشن کمائی کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں گائناکالوجسٹ ڈاکٹر ظفر فرید صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گڈ مارننگ. بطور گائناکالوجسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ سی سیکشن ہی کرانا ہے یا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی سی سیکشن آپ کرائیں, اس میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ کمائی کا ذریعہ یا ضرورت ہے؟ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا. ایک تو کیونکہ آپ نے وہ کوشچن بیچ میں 2-3 آ گئے, ایک کمائی کے ذریعے کا بھی آپ نے کہا. اس میں دیکھیں پرائیویٹ گورنمنٹ میں تو سارا فری چل رہا ہے. جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اس میں چاہے نارمل ڈیلیوری ہے, سیزیرین ہے, اس میں کسی قسم کے چارجز نہیں لیے جاتے. اس چیز کو دور کرنے کے لیے جو کنسلٹنٹس ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے نارمل ڈیلیوری کے اور سیزیرین کے آلموسٹ چارجز ایک ہی کر دیے ہیں, وہ ڈفرینٹ نہیں ہیں, تاکہ لوگوں کے ذہن میں سے تھوڑا سا 5-7 ہزار کا فرق ہوتا ہے پرائیویٹ کیس میں کہ آپ کو اینستھیزیا اتنا نہیں چاہیے ہوتا یا آپ کو تھیٹر اتنا نہیں چاہیے ہوتا. کنسلٹنٹس نے جو اپنی فی ہے وہ نارمل ڈیلیوری کی اور سیزیرین کی ایک ہی رکھی ہے, بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نارمل ڈیلیوری پہ زیادہ چارج کر رہے ہیں کیونکہ اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے. سیزیرین آپ کا ودن 1 آور ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو نارمل ڈیلیوری ہے اس کے لیے ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے. تو وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپس کرنی چھوڑ دی ہے اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے, وہ آپس کو ہینڈل کرتے ہیں. جہاں تک سی سیکشن ریٹ کا تعلق ہے, یہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں بڑھ چکا ہے. اور یو ایس اے میں اس وقت یورپ سے اور پاکستان سے بھی کچھ جگہیں جو زیادہ رپورٹ کیا جا رہا ہے, 35% سے اوپر رپورٹ کیا جا رہا ہے یو ایس اے میں کچھ جگہوں پہ. اور اس کی ڈبیٹ یہ چل پڑی ہے کہ اب اویئرنیس اتنی زیادہ آ گئی ہے, دوسرا لیٹیگیشن اتنی زیادہ چل رہی ہے. اور پرانا ایک طریقہ ہوتا تھا جب ہم ویکیوم یوز کر لیتے تھے یا ہم فورسپس یوز کر لیتے تھے, وہ چیزیں اب تھوڑا سا بھی کوئی بچہ اگر اس کو 15-20 سال کی بھی ایج ہو جاتی ہے, جو یو ایس اے میں ایکچولی زیادہ چل رہا ہے, وہ اس وقت کیس کر دیتا ہے جی میں لائف میں تھوڑا سلو ہوں کیونکہ میری ڈیلیوری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی. یہ چیزیں دیکھتے ہوئے پھر جو کنسلٹنٹس ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, وہ اس سے بھی تھوڑا سا گھبراتے ہوئے, تو اس وجہ سے جہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے یا اس میں بیسیکلی پرابلم تو یہ ہے کہ ہمیں ماں کا بھی دھیان رکھنا ہے اور بچے کا بھی دھیان رکھنا ہے. تو جہاں میٹرنل ڈسٹریس یا فیٹل ڈسٹریس آتا ہے اس میں پھر وہ ویٹ نہیں کرتے کہ اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو پھر وہ کہیں گے جی اس میں پرابلم کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی کی معذرت ذرا یہ واضح کر دیں کہ سی سیکشن یا نارمل ڈیلیوری سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں, کیا واقعی جب ان کی ایج 19-20 تک چلی جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی میں سلو ہو جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوتی ہیں ان پہ چیزیں؟ نہیں, روٹین میں نہیں ہو رہا. میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں ابھی ہمارے یہاں اللہ کا شکر یہ چیز نہیں سٹارٹ ہوئی, لیکن ویسٹ میں کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم کیریئر میں ٹھیک نہیں چلے بیکاز ہماری ڈیلیوری جو ہے اس میں پرابلم آ گئی تھی. تو وہاں اس قسم کی لیٹیگیشن آلریڈی شروع ہو چکی ہے. پاکستان میں بھی وہ بعد میں ہو. چیزیں کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور 3 درجہ ماں کا ہے اور پھر باپ کا آتا ہے. میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو لیبر پینز والدہ بچے کے لیے لیتی ہے اس کی وہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے ماں کا ایک درجہ بہت عظیم اسلام نے بھی اور ہر ریلیجن نے کہا ہے, اور بچہ بھی مدر ٹنگ بولتا ہے. چیز یہ کہ یہاں کچھ پیشنٹس آتے ہیں وہ اور یہ اب لیگل ہو گیا ہے, وہ اپنی چوائس دیتے ہیں کہ ہم نے یہ لیبر پینز نہیں لینی اور ہمیں یا اس میں آپ وہ ٹیکہ لگائیں جس کو ایپیڈیورل کہتے ہیں تاکہ پین لیس ڈیلیوری ہو, اور یا ہمارا سیزیرین کر دیں. وہ پیشنٹ کی ریکویسٹ آتی ہے, اور وہ اگر آپ ریکویسٹ نہ مانیں تو یہ جنرلی گو ٹو سم ادر گائناکالوجسٹ کہ جی ٹھیک ہے سر. ظاہر ہے یہ ایک فیکٹر ہے کہ بائی چوائس بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے, لیکن سر مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ معاملہ ایسا ہے ود رسپیکٹ ٹو پاکستان کہ لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے, مدر کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں, اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں بلڈ پریشر کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, کچھ اور فیکٹرز ہوتے ہیں کہ پھر مدر یا فار دیٹ میٹر جو فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سی سیکشن ہی ہو جائے, اور شاید وہ پہلے سے مینٹلی پریپیئر بھی ہوتے ہیں, اور ذرا سی اپنی حالت اوپر نیچے جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں وی کانٹ ویٹ. وہ اپنے ویکس پورے نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے وی کانٹ ویٹ, جسٹ ڈو اٹ.
जी जी, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इसमें देखें इसकी डिफरेंट, एक तो कैरियर ओरिएंटेड वर्ल्ड हो गया, मैरिजेस जो हैं वो अब डिले हो रही हैं और नेचुरली प्रेगनेंसी भी डिले होती है उसमें, और दूसरा इंटरनेशनली वर्ल्ड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जो टिश्यू है ह्यूमन बींग्स का, आप देखें जो डिजीज़ अब आ रही हैं ये पहले नहीं थी, वो टिश्यू एक डिफरेंट तरीके का आगे उसका रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो मेडिकल डिसऑर्डर्स जैसे आपने भी फरमाया वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे डायबिटीज़ है और सर सॉरी एक ये मामला भी है कि हम अभी तक उसी तरह से गुफ्तगू करते हैं कि द फर्स्ट डे यू गेट टू नो द हैप्पी न्यूज़ कि यू आर एक्सपेक्टिंग रेस्ट करें, बस रेस्ट ही करें, 9 मंथ्स आपने रेस्ट ही करना है, इसकी वजह से भी इश्यूज होते हैं। इसमें सर ये कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या लोग हमारे रिच लोग ज़्यादा हैं, हमारे पुअर फिर ज़्यादा हैं, हमारी मिडिल क्लास इतनी है नहीं। मिडिल क्लास है और जो पुअर क्लास है इनका टिश्यू बेहतर है, ये रिजिलियंट हैं, इनको इतने इश्यूज़ नहीं होते, ये नॉर्मल रूटीन लाइफ भी चलती है, डिलीवरीज भी हो जाती हैं, फिर वापस उसमें रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। जो हमारी रिच क्लास है उनको प्रॉब्लम होती है, वो जैसे ही उनका आता है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव तो उनका नेचुरली टिश्यू थोड़ा सा वो नाजुक किस्म का होता है, वो उनको ये प्रॉब्लम आती है और वो कंटिन्यूसली चलता है। ज़ाहिर है उन्हें काम करने की इतनी हार्ड जिंदगी गुजारने की आदत नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सिजेरियन से नेचुरली मदर की भी उसमें एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी आप सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे उसकी कॉम्प्लिकेशंस अपनी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। बेबी के लिए वो सेफ़र होता है लेकिन माँ के लिए वो उतना सेफ़ नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर जितना भी मैसेज ये कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकें, नेचुरली आपने सबसे पहले माँ को बचाना है, फिर बच्चे को बचाना है, कोशिश करनी है कि दोनों को बचाना है। तो माँ के लिए सिजेरियन इतना सेफ़ नहीं है, माँ के लिए नॉर्मल डिलीवरी सेफ़ है, बच्चे के लिए सिजेरियन सेफ़ है। तो आपको उस वक्त वे करना चाहिए कि कौन सा मेथड जो है वो सेफ़र है। और जो पुरानी हमारी बुक्स हैं उनमें 5 to 7% से ज़्यादा सिजेरियन का इंसिडेंस नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा हो चुका है। प्रेजेंटेशंस अब नॉर्मल भी थी उसमें भी बच्चे नॉर्मल डिलीवर होते थे। अब ये अराउंड बिटवीन 30 and 40 इंटरनेशनली हर इंपॉर्टेंट सेंटर पे चल रहा है।